اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ چراغ پنجتن حضور پر نور سرکار وارث عالم نواز کا عرس مبارک جو 27 محرم سے شروع ہوتا ہے اور پہلی سفر کی صبح 4:13 پر آپ کا عرس پاک ہوتا ہے، جو 16 ستمبر سے جس کا آغاز ہوگا۔ آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک سے اس محفل کی شروعات کی جائے گی، لیکن اب کی جو کووڈ-19 کی حالات چل رہے ہیں دور حاضرہ میں، جس سے پوری دنیا پریشان ہے، اس کو دیکھتے ہوئے شاسن اور پرشاسن کی جو گائیڈ لائن ہم کو دی گئی ہے، اس کے تحت ٹرسٹ کے اعلیٰ عہدیدار علی جناب حضرت سعد محمود صاحب وارثی نے یہ اپیل کی ہے کہ سرکار وارث پاک کے چاہنے والے اپنے اپنے گھروں میں سرکار وارث پاک کی محفلیں آراستہ کریں اور سرکار کی تعلیم کو خود پر بھی لاگو کریں اور عوام الناس تک یہ تعلیم پہنچائیں کہ سرکار وارث پاک نے کیا تعلیم دی ہے شریعت کی، اور اسی حساب سے آپ لوگ محفلیں آراستہ کریں، کیونکہ حضور پرنور سرکار وارث عالم نواز جو ایک مجسم شریعت کے پیکر ہیں اور 26ویں پشت مولا حسین کی ہیں، تو ان کی تعلیم اگر مجھ میں نہیں پائی گئی تو پھر لوگ یہی کہیں گے کہ وارثی ہونے کے بعد بھی اپنے پیر کی تعلیم پر قائم نہیں ہے، تو پھر یہ کیسا وارثی ہے؟ جو لوگ شریعت سے ہٹ کر تصوف کی بات کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ ہم اپنے پیر سرکار وارث عالم نواز کا ایک قول نقل کرتے ہیں۔ حضور پر نور سرکار وارث عالم نواز فرماتے ہیں کہ سنا اگر ہم سے محبت ہے تو لاکھ کوس پر بھی ہو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ عاشق بمثل پتلی کے ہے، جہاں چاہو اپنے شیخ کا دیدار کر لو۔ ہم سرکار وارث پاک کو تو مانتے ہیں، لیکن سرکار وارث پاک کی بات کو نہیں مانتے۔ سرکار فرماتے ہیں جو نماز نہ پڑھے وہ میری حلقہ بیعت سے خارج۔ اب ظاہر ہے کہ ہم کو وارثی کہلانے کے لیے شریعت کے تابع اور نماز کا پابند ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار وارث عالم نواز نے نماز نہیں پڑھی تو ہم کیوں پڑھیں، وہ لوگ قطعاً جھوٹ بولتے ہیں اور میرے پیر وارث عالم نواز پر بہتان لگاتے ہیں، جبکہ آپ کی ذات مقدسہ مجسم شریعت کا ایک پیکر تھی۔ میں آپ کے ذہن میں ایک بات ڈال دوں کہ عرس کے لفظی معنی کیا ہے۔ اس کے لفظی معنی لغتی معنی ہے جس تاریخ کو ہمارے آپ کے شیخ روپوش ہوتے ہیں، مطلب اس دور فانی سے الوداع کہتے ہیں، ان تاریخوں میں ہم لوگ ایک جگہ ہو کر کے اپنے پیر کی یاد میں محفلیں آراستہ کرتے ہیں۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم دین کی تعلیم کو عام کریں اور پیر کے جو معاملات ہیں، جو انہوں نے شریعت کا قانون ہم کو سکھایا ہے کہ نماز پڑھو، جھوٹ مت بولو، برائی سے بچو، اچھی طرح اچھے سلوک سے پیش آؤ، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم جو ہے یہ کہیں کہ ہم وارثی ہیں اور اس کے تابع نہ ہوں تو پھر یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی۔ اللہ رب کریم فرماتا ہے کہ میں اپنے نیک اور چاہنے والے بندوں پر ایک آن واحد کے لیے موت طاری کرتا ہوں، اس کے بعد حیات جاودانی عطا کر کے انہیں واپس دنیا والوں کی فلاح اور بہبودی کے لیے بھیج دیتا ہوں، اور اس اختیار کے ساتھ بھیجتا ہوں کہ مخلوق خدا کے لیے جیسا بہتر چاہیں ویسا کریں۔ تو اسی تاریخ کو سارے دیوانے ایک جگہ ہو کر اپنے اپنے شیخوں کو یاد کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے، سرکار وارث عالم نواز نے فرمایا کہ سنو سن نماز پڑھو، سنو محبت کرو۔ جب محبت کرو گے تو خراب چیز بھی خراب نہیں لگے گی۔ ہماری پوری زندگی اگر محبت کے لیے اکٹھا کی جائے تو محبت کی میم کے اوپر جو پیش لگا ہے ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ محبت تو بہت بڑا فلسفہ ہے۔ تو بس اسی طرح آپ سے اب کی دست بستہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں پر سرکار کا یہ قول مبارک کہ سنا تم اگر لاکھ کوس پہ بھی ہو اور مجھ سے محبت کرتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو باخدا یہ میرا ایمان ہے کہ جہاں جس کا ذکر ہوتا ہے وہ وہاں تشریف لاتا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اللہ رب تبارک تعالیٰ اپنے کلام میں فرما رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو قرآن شاہد ہے کہ وہ کبھی تنہا اپنے ذکر سے کبھی خوش نہیں ہوا۔ اس کی دلیل میں چھوٹی سی ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز فرض ہے،
لیکن نماز میں جو درود پاک پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اب نماز فرض ہے لیکن رسول اور آل رسول اگر اس میں شامل نہیں ہے تو عبادتیں قبول نہیں ہیں۔ تو باخدا یہ میرا ایمان ہے کہ جہاں جس کا ذکر ہوتا ہے وہ ضرور آتا ہے۔ تو اب کی آپ لوگ اپنے اپنے قیام گاہوں پر سرکار وارث عالم نواز کی محفلیں آراستہ کریں، خود بھی دین سیکھیں اور دوسرے کو بھی سکھائیں۔ اور بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ جس طرح آقا رسول کریم اور ان کے شہزادے چراغ پنجتن حضور پرنور سرکار وارث عالم نواز نے جو ہم کو سبق دیا ہے، اس سے ہم کو سبق لینا چاہیے کہ ہم لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا داری سے ہم دور رہیں تاکہ گناہوں سے بچتے رہیں، استغفار ضرور پڑھیں۔ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اب کی آپ لوگ سب ایک جگہ ہو کر کے اپنے اپنے گھروں میں سرکار وارث عالم نواز کی محفلوں کو آراستہ کریں، غریبوں کو کپڑا دیں، کھانا کھلائیں، لنگر بانٹیں۔ جو لوگ اس دور کووڈ-19 میں جو لوگ پریشان ہیں ان کی مدد کریں۔ باخدا میرا پیر تو خوش ہوگا ہی ہوگا، میرا رب بھی اس فعل سے بہت خوش ہوگا۔ آپ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ بڑا سکون ملے گا۔ تو جس طرح ہم کو شاسن اور پرشاسن سے گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے، کیونکہ سوشل ڈسٹنس لازم ہے ہمارے اوپر، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم اس ملک کے باشندے ہیں تو ہمیں اس ملک کی فلاح اور بہبودی کے لیے سوچنا چاہیے۔ تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ بالکل اپنے اپنے گھروں میں محفلیں آراستہ کیجیے، سرکار وہاں بھی قبول کریں گے اور یہاں آ کر کے بھی قبول کریں گے۔ جو آپ لوگ یہاں زیادہ سفر میں خرچ کریں گے وہ غربا اور مساکین کی مدد کیجیے، انشاءاللہ میرا پیر آپ سے ضرور خوش ہوگا اور صدقہ پنجتن ضرور ملے گا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ اپنے اپنے گھروں پر محفلیں آراستہ کریں۔ السلام علیکم۔